بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن ریل ود محمد آصف۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 10th اردو کے ایسیز۔ آج کا ہمارا ایسے نمبر 2، شاعر مشق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نگاہ بلند سخن دن نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ہیڈنگ نمبر 1، پیدائش۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے قدیم خاندان سے تھا۔ آپ کے آباء اجداد قریباً 250 سال سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے کشمیر سے ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی۔ اقبال اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ انہیں نیک اور صالح والدین کی تربیت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ ان کے والد شیخ نور محمد صوفی منش آدمی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ امام بی بی نہایت دانشمند اور ہر دل عزیز خاتون تھی۔ شیخ نور محمد ایک ہنرمند تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور محمد اقبال۔ ہیڈنگ نمبر 2، ابتدائی تعلیم۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم عام مسلمان بچوں کی طرح اس وقت کے رواج کے مطابق مکتب میں ہی ہوئی۔ پھر مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے ذہین و فطن تھے، چنانچہ انہوں نے 5ویں جماعت کا امتحان وظیفے کے ساتھ پاس کیا اور مڈل کے آخری درجے میں بھی وظیفہ حاصل کیا۔ میٹرک کلاس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ ہیڈنگ نمبر 3، مولانا میر حسن کی شاگردی۔ جب آپ اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے تو انہیں عربی اور فارسی کے ایک نہایت ہی قابل استاد مولانا سید میر حسن سے باقاعدہ استفادہ کا موقع ملا۔ علامہ اقبال نے ایف.اے. تک تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ لاہور بھیج دیے گئے تاکہ تعلیم کے اعلیٰ مدارج طے کر سکیں۔ اس وقت تک اسکاچ مشن کالج میں صرف ایف.اے. تک ہی کلاسیں تھیں اور وہ مرے کالج کے نام سے موسوم نہ ہوا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 4، لاہور میں تعلیم۔ اقبال 1895 میں لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کے مضامین انگریزی، فلسفہ اور عربی تھے۔ 1897 میں انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا اور عربی کے مضمون میں اول آئے اور 2 طلائی تمغے حاصل کیے۔ اس زمانے میں پروفیسر تھامس آئرلینڈ فلسفہ کے ایک مشہور استاد تھے۔ ایک اقبال کا اپنا رجحان فلسفہ کی طرف تھا، دوسرے انہیں آئرلینڈ جیسے نامور فلسفی استاد کی شاگردی کا موقع ملا۔ اقبال نے 1897 میں MA فلسفے میں داخلہ لے لیا۔ MA پاس کرنے کے بعد وہ اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ، فلسفہ اور سیاست کے مضامین پر لیکچر دینے لگے۔ ہیڈنگ نمبر 5، اعلیٰ تعلیم۔ اقبال نے 1905 میں فلسفہ، قانون اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت کا سفر اختیار کیا۔ انگلستان پہنچ کر انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں کے نامور اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ یورپ میں اقبال نے 3 سال گزارے۔ یہاں سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر کیمبرج یونیورسٹی سے ہی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔ 6 ماہ تک لنڈن یونیورسٹی میں پروفیسر آئرلینڈ کے قائم مقام کی حیثیت سے عربی کے پروفیسر بھی رہے۔ صرف 32-33 سال کی عمر میں بہت سے علمی اعزازات اور ڈگریوں کے ساتھ آپ وطن لوٹے۔ عربی، فارسی، سنسکرت کے علاوہ یورپ کی کئی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ ہیڈنگ نمبر 6، وطن واپسی۔ 27 جولائی 1908 کو وہ لاہور پہنچے جہاں ان کا پرجوش استقبال ہوا۔ وطن واپس پہنچ کر انہوں نے لاہور میں وکالت شروع کی اور ساتھ ساتھ لاہور ہی کے گورنمنٹ کالج میں 18 ماہ تک فلسفہ بھی پڑھایا۔ کیونکہ کالج کے فلسفہ کے پروفیسر مسٹر جیمز کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ فوری طور پر کسی انگریز استاد کا تقرر نہ ہو سکا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 7، شاعری اور سر کا خطاب۔ یورپ جانے سے پہلے ان کی شاعری کا دائرہ محدود تھا۔ وہ قوم اور وطن کے متعلق نظمیں لکھتے تھے اور ان کی بیشتر شاعری
اردو میں ہوتی تھی۔ یورپ سے واپسی کے بعد ان کی شاعری میں تبدیلی آئی اور وہ زیادہ تر فارسی میں شعر کہنے لگے۔ ان کی اردو شاعری کی شہرت 1901 سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک فلسفیانہ مثنوی اسرار خودی لکھی جو 1915 میں شائع ہوئی۔ اس مثنوی نے انہیں ایک فلسفی شاعر کی حیثیت سے شہرت عطا کی۔ یہ مثنوی ہندوستان سے زیادہ انگلستان میں مقبول ہوئی۔ پروفیسر نکلسن نے اس کا انگریزی ترجمہ تمہیدی مقدمہ شائع کیا۔ اس طرح مغربی دنیا علامہ اقبال کے خیالات سے واقف ہوئی۔ مشہور نقاد پروفیسر ڈکسن نے اس مثنوی پر مفصل تبصرے کیے اور اسے سراہا۔ اس بات کا انگریزی حکومت پر بہت اثر پڑا اور اس نے جنوری 1923 میں اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ ہیڈنگ نمبر 8 اخلاق و عادات درویشانہ۔ علامہ اقبال کے اخلاق و عادات بالکل درویشانہ اور قلندرانہ تھے۔ انہوں نے اگرچہ انگریزی تعلیم حاصل کی تھی لیکن ان کی بود و باش میں درویشانہ اور حکیمانہ سادگی نظر آتی تھی۔ ان کا زیادہ وقت مطالعہ میں گزرتا تھا۔ کھانا 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ کھاتے تھے، بہت کم سوتے تھے اور سحر خیز تھے۔ خود فرماتے ہیں زم ستانی ہوا میں گرجا تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ ہیڈنگ نمبر 9 لباس۔ ابتدائی دور میں کرتا اور شلوار پہنتے تھے، سر پر سفید پگڑی ہوتی تھی یا لنگی۔ البتہ ولایت جا کر انہیں انگریزی لباس بھی پہننا پڑا، لیکن ولایت سے آنے کے بعد وہ عام طور پر شلوار قمیص اور کوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہنتے تھے، کبھی کبھی کوٹ پتلون بھی پہن لیتے تھے۔ ویسے انہیں انگریزی لباس پسند نہیں تھا۔ ہیڈنگ نمبر 10 حب الوطنی۔ علامہ اقبال وطنیت کے سیاسی تخیل کے مخالف تھے۔ حب الوطنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہیں اپنے وطن سے بے انتہا لگاؤ تھا اور یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ ان کا آبائی وطن کشمیر تھا جس کی محبت کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتے تھے۔ وہ کئی کشمیری انجمنوں کے سیکریٹری بھی تھے۔ حضرت علامہ اقبال ہر کسی کے بغیر تکلف کے ملتے۔ علالت کے زمانے میں بھی ان کی وفاداری کا یہ حال تھا کہ ان کے روزمرہ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اپنے ملاقاتیوں سے اسی خندہ پیشانی اور اتفاق سے ملتے رہے جس طرح تندرستی میں ان کا شیوا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 11 عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ غیرت اسلامی کے پیکر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور اکابرین اسلام کی ذرا سی بے حرمتی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رگ و ریشہ میں سمایا ہوا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو علامہ کے آنسو جاری ہو جاتے۔ ان کے کلام میں جا بجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 12 وفات۔ سفر انگلستان سے واپسی کے کچھ عرصہ بعد ہی اس بیماری کا آغاز ہوا جو بالآخر 1938 میں ان کی وفات پر ختم ہوئی۔ ابتدا میں نزلے کی شکایت ہوئی، سخت کھانسی آنے لگی اور گلا بیٹھ گیا۔ دہلی کے نامور طبیب حافظ عبدالوہاب صاحب المعروف حکیم نابینا سے علاج کرایا۔ شروع میں تھوڑا بہت افاقہ ہوا لیکن پھر مرض نے شدت اختیار کر لی حتیٰ کہ دل کے دورے پڑنے لگے۔ 21 اپریل 1938 کو انہوں نے لاہور میں انتقال فرمایا اور بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے بائیں جانب دفن ہوئے۔ ان کا مزار ہر خاص و عام کی زیارت گاہ ہے۔ یہ تھا ہمارا ایسے نمبر 2 شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔